السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج بھی ایک اداس دن ہے کیونکہ امجد اسلام امجد بڑے زبردست لکھاری، شاعر اور ادب کا بہت بڑا نام، وہ آج انتقال کر گئے ہیں۔ اور جب یہ خبر سننے کو ملی تو میری پھر بات ہوئی کچھ آرٹسٹ سے اور کچھ ویسے جو ان کے قریبی ہیں ان سے بھی بات ہوئی۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور امجد اسلام امجد کے حوالے سے ہمارا اپنا پرسنل جو یادیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے دو بکس ہیں ویسے ان کی، اس کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ دن اور سمندر جو ڈرامے تھے، ان کی دو بکس یہ میرے اس میں لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے، کیونکہ امجد اسلام امجد جو ہے وہ عمرہ کی سعادت کر کے واپس آئے تھے، اور انہوں نے ڈیلی ایکسپریس میں آخری کالم اپنا 5 فروری کو لکھا، یعنی سنڈے کو، اور اس میں انہوں نے اس کالم کا جو عنوان تھا وہ تھا مکہ سے مدینہ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اور میرے بچے جو علی ذیشان امجد ہیں اور میری بیگم یعنی ان کی بیگم فردوس صاحبہ، وہ تو پہلے بھی اس سعادت سے کافی دفعہ آ چکے تھے، یہ سعادت حاصل کر چکے تھے، لیکن ان کے جو پوتے اور ان کی بہو وہ پہلی دفعہ جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ویل چیئر پہ تھے تو انہوں نے لکھا کہ میری وجہ سے یہ لوگ یہ تھا کہ ڈسٹرب نہ ہو یا ان کا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو انہوں نے ویل چیئر پہ جو حرم پاک کی جو اوپر والی منزل ہے وہاں پہ ویل چیئر کے ذریعے کیا عمرہ، باقی جو تھے انہوں نے اپنے اس پہ کیا۔ تو جب مدینہ جانے سے پہلے ان کے بیٹے کا پھر پلان بنا، انہوں نے لکھا کالم میں کہ مدینہ جانے سے پہلے پلان بنا کہ میں نے ایک اور عمرہ کرنا ہے ان کے بیٹے نے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ظاہر ہے یہ ویل چیئر پہ تھے تو یہ کسی ایسی جگہ پہ بچوں کو لے کر رہیں گے حرم پاک میں جہاں سے پورے کا پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، بچے جو تھے وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور یہ ویل چیئر پہ تھے اور یہ وہاں پہ رہے، اور باقی جو عمرہ ادا کرنا چاہ رہے تھے ان کی بہو اور ان کا بیٹا، انہوں نے عمرہ کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو اپنا آخری کالم ہے اس میں امجد اسلام امجد صاحب نے، کہ میں نے پھر جن لوگوں کو معاف کرنا تھا یا جن سے معافی کا طلبگار تھا، جنہوں نے بدسلوکی کی تھی، وہ پھر ساری مغفرت اور سارا کچھ کیا۔ تو ظاہر ہے جمعے کا دن پھر آج ان کا انتقال ہوا، اور ان کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی جو رشتہ داری جو ہے وہ عمار مسعود، اور جو مسعود صاحب ہیں بڑے زبردست ہمارے جو شاعر ہیں پنجابی کے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں تفصیل پہ مزید ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے، یہ تو کچھ باتیں تھیں، ڈرامہ کا جہاں ذکر آئے گا وہاں پہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دہلیز کا ذکر نہ آئے، سمندر کا ذکر نہ آئے، وارث کا ذکر نہ آئے، دن اور رات کا ذکر نہ آئے، فشار کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کے اندر جو کردار تھے ان کا ذکر نہ آئے، اور ڈرامے کے لیے کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ ہم نے بات کی توقیر ناصر صاحب سے، ادھر لمبی بات ہے، انہوں نے خیر امجد اسلام امجد پہ ہی بات کی ہے، ایک انٹرویو ہم ان کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے، وہ کریں گے۔ لیکن آج چونکہ ان سے بات صرف توقیر ناصر صاحب سے امجد اسلام امجد کے حوالے سے ہوئی، تو ان پہ جانے سے پہلے وسیم عباس صاحب کا جو ایک افسوس کا اور جو دکھ کا جو ایک وائس نوٹ ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی وائس نوٹ بھیجا، تو وسیم عباس صاحب نے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ کام کیا تھا، دن ڈرامے کے فرحان کو کون بھول سکتا ہے، پھر دہلیز اور سمندر کو کون بھول سکتا ہے پھر۔ تو یہ وارث ڈرامہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی پہلے آپ ذرا وسیم عباس صاحب کا جو ایک افسوس کے حوالے سے پیغام ہے وہ ذرا امجد اسلام امجد اور پھر ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سن لیجیے۔ جی وعلیکم السلام ظہیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ظہیر بھائی، امجد صاحب کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت گھنٹے درکار ہیں ان کے لیے گفتگو کرنے کے لیے، خاص طور پہ مجھ جیسے آدمی کے لیے۔ اور نہ صرف میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی سے جتنے بھی لوگ سکسیسفل ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد،
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ امجد صاحب کا ہے. اس میں صرف میں ہی نہیں ہوں، بے شمار اور آرٹسٹ ہیں. اور امجد صاحب نے ٹیلی ویژن کی جب تاریخ لکھی جائے گی کبھی بھی، تو آپ یقین مانیے کہ اس تاریخ میں یہ ہوگا کہ امجد صاحب سے پہلے اور امجد صاحب کے بعد. کیونکہ ٹی وی کے ویورز کی جو تعداد امجد صاحب نے گھروں میں بٹھائی، مجھے یاد ہے کہ جب ان کا سیریل چلتا تھا وارث، اور پھر دہلیز، اور پھر سمندر، اور پھر اسی طرح سے انگنت ہیں اس طرح کے سیریلز، تو یوں لگتا تھا جیسے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے. فلم کا میرا چونکہ تعلق فلم انڈسٹری سے رہا ہے ایک طویل عرصہ، تو فلم کے شوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے کیونکہ امجد صاحب کا سیریل چلنا ہوتا تھا. تو بہت بڑے انسان. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج سے 2-3 مہینے پہلے میری ٹیلی فون پر ان سے کافی مرتبہ بات چیت ہوئی. اس کے بیچ میں وہ باہر بھی گئے، پھر واپس آئے، اور میں نے یہ بالکل فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں جو ہی لاہور جاؤں گا تو میں ان سے ملاقات کے لیے ضرور حاضر ہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، پروردگار کو. ہماری دعا ہے کہ امجد صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ہم سب پر میں اپنے عہد کے تمام لوگوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ امجد صاحب کے بے پناہ احسانات ہیں. امجد صاحب نہ ہوتے، نہ لکھتے اس طرح، تو شاید مجھ سمیت بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ منظر عام پر نہ آتے. تو اللہ کی رحمت کے بعد یہ امجد صاحب کی مہربانی اور محبت تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ نام اور یہ شناخت جو ہے وہ دی. تو ہماری دعا ہے اللہ ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو، بھابھی کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے، اور اللہ انہیں جنت میں بہترین مقام عطا فرمائے. ناظرین، وسیم عباد صاحب کو آپ نے سنا. توقیر ناصر صاحب ہمارے بڑے ہی لیجنڈ اداکار، وہ بھی بڑے زبردست اداکار. ویسے اتفاق سے ان دونوں کا ایک ڈرامہ ہے ریزہ ریزہ. امجد سلام امجد کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، میرا پسندیدہ ڈرامہ ہے. توقیر ناصر صاحب پڑھنے والے ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں دونوں میں. یہ ذرا تھوڑے سے لچل فنگے ٹائپ دکھائے ہیں، تو وہ ان دونوں کا بڑا زبردست ڈرامہ تھا. لیکن توقیر ناصر صاحب بھی ہمارے بہت ہی اکیڈمی ہیں سمجھے جاتے ہیں، اور ہیں بھی سینئر اداکار ہیں. وہ امجد سلام امجد صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا. توقیر ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ نے امجد سلام امجد صاحب کے حوالے سے، ان کے انتقال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا. سر، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، ادب کے بھی بہت بڑا نام تھے، اور لکھاری بھی بہت زبردست تھے، اور ان پورا ایک عہد جسے کہنا چاہیے. تو اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ان کو قریب سے دیکھا، ان کے حوالے سے کیا کہیے گا سر؟ ہاں بالکل. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وہ امجد صاحب سے میری ایسوسیشن جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ رائٹ فرام 81 میں ہم نے سمندر کیا تھا جی. تو میری بالکل بگننگ تھی، اور ہی واز جسٹ لائک مائی ٹیچر اینڈ مائی سینئر کلیگ. اور ان سے ہم جو ہے وہ بہت گھنٹوں ہماری ریہرسل میں بیٹھتے تھے. وہ ان سے بہت سی باتیں ان سے ڈسکس ہوتی تھیں. کوشچن، وہ میرے سوالوں سے بہت پریشان ہوتے تھے. میں کیریکٹر کے بارے میں، کہانی کے بارے میں، اسکرپٹ کے بارے میں جب میں ان سے کوشچنس کرتا تھا، لیکن بڑے تحمل سے، ہمیشہ پیار سے جواب دیتے تھے اور سمجھاتے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا. مطلب وہ جتنا انہوں نے ماشاءاللہ پی ٹی وی کا دور تھا جو 80s کا اور 90s کا، اس دونوں ڈیکیڈز میں میں سمجھتا ہوں کہ امجد صاحب نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ڈرامے کی یہ اسٹرینتھ کے حوالے سے. ان کی شاعری تو تھی، ادب کے حوالے سے تو تھے ہی، لیکن ڈرامے میں جو انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے مقام بنایا، وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز
the drama TV drama in Pakistan. PTV के लिए मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविजन को यहाँ पहुँचाया जो जिस लेवल पे और जिस हाइट पे अशफाक साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, उन्नू भाई, यूनुस जावेद साहब एंड असगर नदीम सैयद साहब, फातिमा सुरैया बचिया, सीना मोइन, ये 5, 7, 8 लोग हैं जो लोग, ये बिल्कुल मतलब है, मैं समझता हूँ कि ये ना होते तो पीटीवी या हमारा ड्रामा यहाँ ना होता जहाँ आज है जी। तो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन उनसे बहुत ज्यादा था। उसके बाद हमने किया दहलीज, उसके बाद फिशार मेरा भी बहुत फेवरेट और अमजद साहब का भी बहुत फेवरेट। जी सुहेल अहमद साहब भी थे उसमें, बिल्कुल। सुहेल केम फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उसका इंट्रोडक्शन था सारा। तो उसके बाद मैंने एक इंडिविजुअल प्ले जो उनको भी बहुत हॉन्ट करता था, हमेशा वैसे जब भी मिलते थे तो उसका हम जरूर जिक्र करते थे, वो था आग सबको जला देती है। खसूसी प्ले था जो उस वक्त ये बिल्कुल समझें कि अर्ली 90s का है, और उस वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी और ये चीजें बढ़ रही थी, तो उसके हवाले से था, जिसमें मैंने एक दहशतगर्द का रोल मैंने किया था, जो उसका मेन, जो उसका पिवटल कैरेक्टर था। वो बेसिकली उसका मकसद, उसकी खूबसूरती ये थी कि वो जो आज हमारे यहाँ अभी या इससे पहले जितनी दहशतगर्दी वो फोर्स ही करके जो लिखा गया था, उसको बड़े अच्छे तरीके से अमजद साहब ने उसको ड्रामेटाइज किया था। वो बहुत हॉन्ट करता था उसको बहुत ज्यादा। तो अमजद साहब की सिर्फ अपनी थी और अपना एक स्टाइल था, और एक जो डायलॉग की जो उनकी जो खूबसूरती थी, वो आम लाइफ की बात करते थे। वो लफ्जों में बहुत लफाजी नहीं करते थे, और वो मैकेनिकल जुमला नहीं लिखते थे, वो नेचुरल जुमला लिखते थे, जो रियलिटी के बहुत करीब होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनकी खास खुसूसियत कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते थे, और बहुत ज्यादा ऐसे अल्फाज कि जिससे उनके डायलॉग में खूबसूरती, जैसे कि आमतौर पे राइटर जो है वो नॉर्मली लिखते हैं, मतलब हमने तो बहुत से स्क्रिप्ट देखे हैं, विच इज मैं समझता हूँ अमजद साहब और अपना असगर नदीम सैयद साहब, ये दोनों, लेकिन अमजद साहब चूंकि बहुत सीनियर थे असगर साहब से, लेकिन उन्होंने जो एक स्टाइल बनाया था, वो बहुत बड़ा गैप आया है हमारे ड्रामा। मैं अक्सर, बल्कि अभी जब भी बात होती थी तो मैं सबको कहता था कि अमजद साहब अभी हयात हैं, उनको इतने साल पहले हमने उनसे काम लेना छोड़ दिया। विच इज मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, और इसीलिए हमारा जो ड्रामा है वो इसी वजह से इनताद का और जवाल का शिकार है। मतलब अगर कोई ना माने तो और बात है, लेकिन ड्रामा हमारा जवाल का शिकार हुआ। तो 2002 तक जो आपका ड्रामा, पाकिस्तान टेलीविजन का जो ड्रामा जिस लेवल पे पहुंचा था, उस लेवल से अगर हम उसको उसके और प्राइवेट चैनल्स के आने से हम अगर वहां से उठा के उसको ऊपर लेके जाते तो बहुत हम आसमान को छू सकते थे, लेकिन हम डिक्लाइन की तरफ चले गए, और हमने जो है वो अपना ड्रामा खुद अपने हाथों से किसी हद तक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे राइटर्स, इसलिए देखिए ना कि उस लेवल के राइटर्स आज अगर मैं काम कम कर रहा हूँ तो इसकी वजह भी यही है, बेसिक वजह यही है कि वो स्क्रिप्ट नहीं मिलता जो अमजद साहब का मिलता था, जो अशफाक साहब का मिलता था, जिससे हम जिस ड्रामे जो कहानियां जो कैरेक्टर्स हमें हॉट करते थे और जो हमें चैलेंज करते थे कि वो मुश्किल लिखते थे, मुश्किल डायमेंशंस होती थी उसमें बहुत टाइम, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में उभरते थे, वो इसीलिए उभरते थे कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जिंदगी के बहुत करीब जाके वो लिखते थे, और वो कैरेक्टराइजेशन करते थे, और कैरेक्टर्स के बारे में, अपने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत इन्वॉल्व होते थे। वो हर ड्रामे में वो लिख के ऐसा नहीं होता था
اس وقت خیر تھا بھی، اشفاق صاحب بھی ریہرسلس میں خود آتے تھے، امجد صاحب بھی آتے تھے، پھر ہر چیز کو پھر ریکارڈنگ پہ بھی آ جاتے تھے، وہاں بھی کمٹمنٹ تھی سر، مطلب انوالو ہوتے تھے، ہاں پوری کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن، اور اسی وجہ سے وہ شاہکار ڈرامے بنے نا جی۔ اب شاہکار ڈرامہ تو نہیں بن رہا نا، وہ کلاسیکل ڈرامہ جو ہے وہ جس کی میں اب بات کر رہا ہوں وہ اب نہیں۔ تو امجد صاحب کے جانے سے ادب میں، ڈرامہ نگاری میں اور فائن آرٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا خلا ہے۔ امجد صاحب ایک عہد کا نام ہے، امجد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں سے مراد آج کے لوگوں کو، آج کے رائٹرز کو خاص طور پر ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابھی بھی یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جانے کے بعد ہمیں یاد آتی ہے، لیکن ہم زندگی میں ایسے لوگوں کی اس طرح سے جو ہے وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے، یا ان کو اس طرح سے ان کو وہ جو ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، جس مقام کا وہ ان کا استحقاق ہوتا ہے، وہ ہم دے نہیں پاتے، ہم اسٹیٹ کے لیول پہ بھی اور ہم ایز اے سوسائٹی بھی۔ اور چونکہ ہم جو ہے وہ بہت ساری ہماری سوسائٹی میں جو ڈسٹرکٹ اپروچز کے ساتھ اور دوسری اپروچز کے ساتھ جو ایک خرابی آئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس میں ہمارے بہت سے ہیرے جواہرات جو ہیں، ایسے لوگ جو ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے ایز اے سوسائٹی جی اور ایز اے کنٹری جی وی شوڈ پرزرو دیم۔ ان کی زندگی میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی زندگی میں ہمیں ان کو وہ مقام دینا چاہیے جس کے لیے وہ حقدار ہیں، ہوتے ہیں جی اور ڈیزرو کرتے ہیں۔ جی یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ توقیر بھائی، آپ نے ٹائم نکالا امجد سلام امجد صاحب۔ سنا ناظرین، آپ نے امجد سلام امجد صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ توقیر ناصر اور وسیم عباس صاحب نے بتائی، اور ہمارے ہاں یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ادب کے لوگ ہیں، جو ہمارے لٹریچر کے لوگ ہیں، اور جو ہمارے لکھنے والے ہیں، یہ انسانی زندگی کو انتہائی قریب سے دیکھتے ہیں، خود اندر سے معصوم لوگ ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ان کو اس طرح کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی ملنا چاہیے، ان کی زندگی میں بھی ملنا چاہیے۔ جو حق ان کا ہے، ان کو عزت اور احترام بہت زیادہ ملنا چاہیے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جو لکھاری ہوتا ہے، جو دانشور ہوتا ہے، وہ پلر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے معاشرے میں ایک سوچ بنانی ہوتی ہے جس کو لے کر پورے ایک معاشرہ اچھا اور مثبت معاشرہ بنتا ہے۔ امجد سلام امجد کے جس طرح میں نے یہ دو کتابیں آپ کو دکھائی، سمندر اور دن۔ سمندر کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں ایک مشاعرہ کرنے گئے تھے امجد سلام امجد صاحب، وہاں جا کے انہیں پتہ چلا کہ جو انڈیا کی ایک فلم ہے جال، انڈیا کی بہت سی فلموں کو سمندر کے حوالے سے کاپی کیا گیا، اور آدھی سے زیادہ فلم جو جال تھی متھن چکرورتی اور ریکھا کی، وہ کاپی کی گئی سمندر ڈرامے سے جو امجد سلام امجد نے لکھا تھا۔ امجد سلام امجد جس طرح بڑی اچھی بات کی وسیم عباس صاحب نے کہ امجد سلام امجد سے پہلے پی ٹی وی اور امجد اسلام امجد کے بعد وارث ڈرامہ، انہوں نے بالکل صحیح کہا، کرفیو لگتا تھا اور ڈرامے کو جو جلا بخشی ہے۔ اس سے پہلے جو ڈرامہ اشفاق صاحب کا تھا وہ بہت اچھا تھا، لیکن وہ حقیقت سے تھوڑا مشکل الفاظ کے ساتھ جملے، جیسے توقیر ناصر صاحب نے بتایا، جملے ان کے مطلب ہے امجد سلام امجد کے بڑے عام فہم اور آسان ہوتے تھے اور حقیقت کے بہت قریب ہوتے تھے۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ آپ امجد سلام جو اشفاق احمد صاحب تھے، ان کا ڈرامہ بڑوں کے لیے تھا، جو بڑے بہت سمجھدار شعور رکھتے تھے ان کے لیے تھا۔ ان کا ڈرامہ جو تھا تصور اور افسانوی ٹچ رکھتا تھا، لیکن امجد سلام امجد کا جو ڈرامہ تھا وہ حقیقت کے بہت قریب ہوتا تھا۔ آپ صرف دن ڈرامے کو دیکھ لیجئے، دن ڈرامے میں 4 کریکٹر انہوں نے بنائے، اور کس طریقے سے سہیل احمد، کوی خان، پھر ان کی آگے فیملی، سہیل احمد صاحب ان کی فیملی، محمود اسلم، پھر افضال احمد وہاب کا کردار ادا کیا، پھر ان کی فیملی، 4 مختلف درجات، مختلف طبقے، جاگیردار بھی، ایماندار آدمی بھی، تھوڑا سا 2 نمبر بھی، جس طریقے سے کردار ہمیں پاکستان کے اندر یا اپنے ملک کے اندر نظر آتے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے اس کے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ اور پھر
جو کردار امجد سلام امجد نے جن اداکاروں کو دیے، نو ڈاؤٹ کہ اداکار جو کردار ادا کرتا ہے اس میں اداکار کی بہت کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ وہ کیسے، اب اندازہ کرو اگر سہیل احمد صاحب بولیں گے تو وہ سہیل احمد صاحب ہی بول سکتے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن یہ لائن جو لکھ کے دے گا وہ بھی یہ معین اختر اور انور مقصود صاحب کا کمبینیشن سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو جتنے کردار امجد سلام امجد نے تخلیق کیے، ہمارے جتنے اداکار ہیں وہ سب انہی کے مرہون محنت ہیں، جو صحیح کہا توقیر ناصر صاحب نے بھی کہ ان اب خواہ وہ سنجیدہ کردار ہوں، خواہ وہ رات کا افضال احمد ہو، خواہ وہ کبھی خان ہو دن والا، خواہ وہ دہلیز کا ہو، خواہ وہ سمندر کے کردار ہوں، خواہ وہ وارث کے سارے کردار، میں کس کس کا نام لوں، خواہ وہ اچھا ان کے ایک اور بھی تھا کہ وہ عمومی طور پہ کامیڈی کے لیے علیحدہ سے ٹریل رکھی جاتی تھی، علیحدہ سے کریکٹر رکھا جاتا تھا، لیکن وہ اندر سے ہی، اب سہیل احمد کا کردار اس کے اندر سے ہی تھا دن ڈرامے میں، وہ اندر سے کردار ڈھونڈتے تھے، اسی کو بڑے طریقے سے جملے اور بڑے زبردست جملوں کے ساتھ وہ اس کو لے کے چلتے تھے، لائٹر ہوتے تھے۔ عابد کشمیری صاحب کو کس کو کہہ رہے ہو، گلو بادشاہ، یہ کن کو یاد نہیں، دہلیز اور ان کے ساروں کے جو ڈائلاگ ہیں، جو کنٹینیوٹی ہوتی تھی، تو امجد سلام امجد ہمیں نہیں ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے۔ اور مجھے یقین کریں کہ میری کیونکہ ایک کولیگ رہی جو ابھی عمار صاحب کی، جو انور مسعود صاحب ان کی بہو ہے، عمار کی بیوی ہیں، ان سے میری بات بھی ہوتی تھی، ہمیشہ یہی میں کہتا تھا کہ جب وہ اسلام آباد آئیں تو میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، مجھے بڑا شوق تھا۔ یقین کریں یہ میں نے کتابیں کوئی ابھی سے نہیں خریدی، پتہ نہیں مجھے نہیں یاد ہی میں نے کتابیں کب خریدی تھی، تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ان سے مل نہیں سکا، ان سے بات چیت نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور وہ ہمیں رہیں گے، ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اپنے کام کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی مسز ظاہر ہے وہ یقیناً ساتھ تھیں، تو وہ پتہ چلا جب صبح ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے انتقال کے حوالے سے بتایا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔